نصیحت زاہد۔ گرمی کا موسم تھا۔ گرم ہوا اور دھوپ کی شدت سے شہر مدینہ اور اس کے اطراف کے تمام کھیت اور باغات بری طرح جھلس گئے تھے۔ اسی اثنا میں محمد بن منقدر نامی ایک شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی، پرہیزگار، زاہد، عبادت گزار اور تارک دنیا سمجھتا تھا، اتفاقاً کسی کام سے شہر سے باہر نکلا تو اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے تندرست آدمی پر پڑی جو کڑی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے کچھ ساتھیوں کو لیے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ چلنے والے لوگ اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں۔ اس مرد زاہد نے سوچا، یہ کون شخص ہے جس نے اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں بھی خود کو دنیا داری میں مشغول کر رکھا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ زاہد تیز قدموں کے ساتھ اس شخص کے قریب پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ محمد ابن علی ابن الحسین یعنی امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ مرد زاہد پھر سوچنے لگا، یہ شریف آدمی آخر اس قدر دنیا پرستی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کچھ بھی ہو، میرا تو یہ فریضہ ہے کہ اس شریف آدمی کو کچھ نصیحت کروں تاکہ وہ دنیا پرستی سے باز آ جائے۔ مرد زاہد امام محمد باقر علیہ السلام کے قریب آیا اور انہیں سلام کیا۔ امام نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ جیسا شریف انسان اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں دنیا طلبی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے؟ خصوصاً آپ جیسے تندرست شخص کے لیے یہ دھوپ اور گرمی اور زیادہ تکلیف دہ معلوم ہوتی ہوگی۔ موت کی خبر کس کو ہے؟ کون جانتا ہے کہ کب اسے موت آ جائے؟ شاید اسی وقت آپ کو موت آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ میرے خیال میں آپ جیسے آدمی کے لیے اتنی دنیا داری مناسب نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس شدید گرمی اور کڑی دھوپ میں اتنی تکلیف برداشت کریں۔ بہرحال میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اتنی دنیا داری آپ جیسے آدمی کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوست کے کندھے پر رکھا، دیوار کا سہارا لیا اور اس تاریک دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت موت آ گئی تو میں حالت عبادت میں مروں گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب قرار دیے گئے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ شاید تجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ عین اطاعت و بندگی پروردگار ہے۔ تو یہ خیال کرتا ہے کہ صرف ذکر خدا، نماز اور دعا ہی عبادت پروردگار ہے؟ میری بھی اپنی زندگی ہے اور زندہ رہنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر میں محنت نہ کروں گا اور تکلیف نہ اٹھاؤں گا تو مجھے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تیرے اور تیرے جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ میں اس وقت طلب رزق اور تلاش معاش کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اپنے ضروری کاموں کے لیے کسی دوسرے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس وقت موت کے آنے کا خوف ہونا چاہیے جب انسان گناہ یا خلاف ورزی یا احکام الہی سے روگردانی کی حالت میں ہو، نہ اس وقت جب انسان اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو۔ میں اس وقت بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں جس نے ہمارے لیے یہ واجب قرار دیا ہے کہ کسی دوسرے کے کندھوں کا بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی روزی اپنی محنت و مشقت سے حاصل کرو۔